میرے لیے بہت میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر روبرو ہو سکا. اٹس ویری پلیزر فار می بیکاز اٹس ٹائم ٹو چینج آور سوسائٹی اینڈ آور سسٹم in the need of grass. اس زمانے کے حساب سے چینجنگ کی جو سخت ضرورت ہے، اس ضرورت کو جن لوگوں نے انالائز کیا، جن لوگوں نے اس نیڈ کو جو ہماری سوسائٹی کو، ہماری قوم کو ضرورت ہے، جن لوگوں نے اس کو انالائز کیا، پھر انالائز کرنے کے بعد اس پر ریسرچ کیا، آفٹر ریسرچ پھر جو انہوں نے اس کا سیلیوشن نکالا. بیکاز یہ ہم وی نو ویری ویل کہ ہماری پرابلم کیا ہے، ہمارا سسٹم کیسے خراب ہو گیا، ہماری سچویشن کیسے لو ہو گئی ہے. پرابلم سب لوگ جان رہے ہیں. every Muslim know about their problems, about their students. سب لوگ کو پتا ہے ان کے بچوں کو کیا پرابلم ہے، ان کے بچوں کو کیسی ایجوکیشن چاہیے اور کیا ان کے لیے ضروری چیزیں ہیں. سب کو پتا ہے یہ پرابلم ہے سب کو. لیکن اس پرابلم کا سیلیوشن کیا ہے؟ بھائی جو کانوینٹ سکولز ہیں، جو کانوینٹ کالجز ہیں، وہاں پر کمبائنڈ ایجوکیشن کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے جو ایسی ایجوکیشن پرووائڈ کرتا ہو جو بچوں کو ماڈرنسٹ بنائے، جو بچوں کے اندر جو سائنٹزم بنائے، جو بچوں کے اندر ڈاکٹرزم والی سسٹمیٹک اور فیلنگ لے کر آئے، لیکن ساتھ ساتھ میں اپنے دین اسلام کو بھی وہ پکڑ کے رکھیں. ساتھ ساتھ میں ان کے اندر وہ قلعہ بھی مضبوط ہو جس قلعے کی بنیاد پر شیطان ان پر حاوی نہ ہو سکے. ایسی ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے، ایسی پرابلم کا جو سیلیوشن ہے، یہ مطلب بہت ہی مشکل سے جو ہے ہر جگہ اویلیبل ہے. ہر جگہ بہت ہی مشکل سے اویلیبل ہے اگر ہم سب ذرا غور کریں تو. میں اپنے پورے بہرائچ سٹی کے اندر، جیسا کہ آپ سب کو جانتے ہیں، انٹروڈکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہرائچ کا رہنے والا ہوں. الحمدللہ میں نے فضیلت حاصل کی ہے، عالمت فضیلت. اس کے بعد میں نے سافٹ ویئر سے انجینئرنگ کی ہے. ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہے بٹ ہو جائے گی کیونکہ وہ آن لائن موڈ میں کرتا ہوں. اس کے علاوہ میں نے گریجویشن بھی کمپلیٹ کر لیا ہے. بی ایڈ میں اپلائیڈ ہے. 5 سال سے میں انگلش میڈیم اسکول ایز اے ایڈمنسٹریٹر چلاتا ہوں. جس حال ہی فی الحال میں ایوارڈڈ بھی کیا گیا ہوں. آپ کے سامنے ایوارڈ ہے جن لوگوں نے کیا ہے. اور ہماری بہرائچ کی ٹیم، جو ہمارے جو فرینڈس ہیں جن کے ساتھ میں ورک کرتا تھا، کام کرتا تھا، پرنسپل کے ساتھ میں، انجینئرس کے ساتھ میں، آپ نے ابھی ان کا انٹروڈکشن دیکھا. آپ کے سامنے انہوں نے اپنی گفتگو رکھی، اپنی بات رکھی. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں جو چیز لے کر یہاں پر آیا ہوں، جو چیز میں پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں اپنی قوم، اپنی سوسائٹی کے بچوں کو، وہ بہت ہی ڈفرینس ہے. کیوں ڈفرینس ہے اس کی بناتی ہے؟ اس کی وجہ سب سے بڑی اور سب سے اہم وجہ اس کے پیچھے یہ ہوتی ہے کہ کمبائن ایجوکیشن. کانوینٹ اسکول یہاں بھی ہیں، مدارس بھی ہیں. مدارس الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ دینی اعتبار سے بچوں کو بہترین مضبوط بنا رہے ہیں. لیکن ان بچوں کا جو بچے کانوینٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، یا وہ بچے جو کمبائن ایجوکیشن سے دور ہیں، یا تو وہ انگلش میں ماہر ہوتے جا رہے ہیں. اگر انگلش پڑھ لیا اس کے بعد ان کے پاس کوآپریشن نہیں ہے، ان کے پاس تربیت نہیں ہے، ان کے پاس ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں ہے، ان کے پاس انسانیت کے نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی. بہت ساری ایجوکیشن پڑھ لی، ڈاکٹرز بن گئے، انجینئر بن گئے، دیگر ساری ان کے پاس نالج اویلیبل ہے. لیکن اگر ان کے اندر کوآپریشن نہیں ہے، ان کے اندر ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا نہیں ہے، ان کے اندر اپنی سوسائٹی، اپنی قوم کے لیے فکر نہیں ہے، تو پھر ان کا سارا پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ میرے حساب سے ضائع ہوتا ہے. آپ نے اس بات کا تجربہ کیا بھی ہوگا، آپ نے اس بات کو دیکھا بھی ہوگا کہ جب آپ جو ہے کسی جو اپنے مسلم ڈاکٹر یا کسی مسلم انجینئر یا ایکٹر، کسی بھی فیلڈ، کسی بھی سوسائٹی میں، سیکٹر میں آپ جاتے ہیں اور وہ ایسا کوئی کام کرتا ہے یا ایسا کوئی ورک کرتا ہے جو ورک کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آپ کو جھنجھوڑ دیتا ہے، آپ کو پریشان کر دیتا ہے، آپ کے مالی حالت کو نقصان کرتا ہے، تو آپ کے منہ سے بلا سخت زبان سے بات نکلتی ہے کہ جو ہے انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یا آپ کی زبان سے سیدھے نکلتے ہیں پڑھے لکھے جاہل ہیں. یہ آپ کی زبان سیدھے نکلتا ہے پڑھ تو بہت لیا لیکن بزرگوں کی قدر کرنا نہیں معلوم ہے. یہ بلا ساختہ نکلتا ہے کہ معلوم تو اس کو بہت زیادہ ہے لیکن اس کے اندر کوئی رسپیکٹ اور عزت کی کوئی چیز نہیں ہے.
اس ٹائپ کا ایٹومیٹکلی آپ کی زبان سے نکل جاتا ہے، اس وجہ سے کیونکہ اس کے اندر وہ صفات وہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے اپنا پرپوزل رکھنا چاہتا ہوں، یہ بات ہو گئی ایجوکیشن کی، کہ ایسا کمبائن ایجوکیشن جو ماڈرن ایجوکیشن کو ماڈرن ایجوکیشن دینے کے ساتھ ساتھ میں دینی تعلیم اور دینی ایجوکیشن کے ساتھ میں جوڑ کر رکھے، ایسا کمبائنڈ ایجوکیشن النور انٹرنیشنل اسکول آپ کے سامنے پرزنٹ کرتا ہے۔ اور وہ ٹیم، وہ تنظیم، جیسا کہ میں نے بھی ذکر کیا، حیدرآباد میں اور بنگلور میں یہ ٹیم ہے جنہوں نے اس بات کو انالائز کیا، اس پرابلم کو دیکھا، پھر اس پرابلم کو دیکھنے کے بعد ان کو یہ سمجھ میں آئی بات کہ اس پرابلم کو کوئی سیلوشن نکالنا چاہیے، تو انہوں نے یہ سیلوشن نکالا کہ وہ ایجوکیشن ہو جو ماڈرن کے ساتھ ساتھ میں دین کو بھی جوڑ کر چلے۔ اسی کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے اور اسی کو ہم یہاں پر فالو اپ بھی کریں گے، کیونکہ ہماری ساری بکس اور سارا جو ٹریننگ، ساری گائیڈنس حیدرآباد کی جو تنظیم ہارویسٹ کی ہے اس سے ہم کو پرووائڈ کی جائے گی اور ملے گی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ النور انٹرنیشنل اسکول جو ہوگا وہ پرووائڈ کیا کرے گا آپ کو، وہ دے گا کیا؟ میں نے پہلی لائن بتایا کہ ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ میں اسلامک بچوں کو جوڑ کے رکھے، اسلامک انوائرمنٹ میں اس کو جو ہے بٹھا کے رکھے بچوں کو۔ ماڈرن ایجوکیشن میں کیا؟ بچہ انگلش، سائنس، میتھ، اس کے ساتھ میں عربک اور اردو بھی۔ عربک کا ایک خاص اسپیشل سلیبس ہے جو حیدرآباد کے تمام پورے اسٹیٹ میں اور کرناٹکا کے پورے اسٹیٹ میں وہ اسپیشل سلیبس چلتا ہے۔ وہ کسی خاص عقیدے سے نہیں تعلق رکھتا، وہ صرف اس سے تعلق رکھتا ہے کہ بچے کی جو عربک ہے، بچے کی جو اردو وہ مضبوط ہو جائے، بچے کا جو ایک کوآپریشن ہے، ریسپیکشن ہے، وہ مضبوط ہو جائے۔ اس کے ساتھ میں جو ہے عربک کورس چلتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے جیسا کہ اپنے بورڈز میں اور اپنے اس میں یہ بھی رکھا ہے کہ بچوں کو ہم حفظ القرآن کا بھی ساتھ میں پروگرام پرووائڈ کریں گے۔ وہ اس ٹائپ سے ہوگا کہ جو ہمارے اگر انسٹیٹیوشن میں 10 ایسے اسٹوڈنٹ اگر انوالو کرتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹری لائن کی یا انجینئرنگ لائن کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں وہ جو ہے حافظ بھی ہوں یا اس طرح سے دیگر علوم بھی حاصل کریں، تو پھر ان کے لیے الگ پروگرام ہوگا۔ اور یہ پروگرام میں نے نہیں بنایا، وہ حیدرآباد کی ٹیم نے تنظیم نہیں بنا رکھا ہے۔ وہ پروگرام کیا ہے کہ ان کا ایک خاص سلیبس ہوتا ہے جس میں صرف 3 بکس ہوتی ہیں۔ سائنس کی بکس میں سوشل سائنس اور اس طرح کی دیگر بکس اس میں شامل کرتے ہیں، میتھ کی بک ہوتی ہے اور انگلش کی بک ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ 3 بیل چلنے کے بعد باقی بیل ان کی حافظے کی چلتی ہے۔ اس ٹائپ کا ان کا پروگرام ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک پورا سسٹم ہوگا تب وہ لاگو۔ لیکن اس سے پہلے چونکہ ہمارا جو النور انٹرنیشنل اسکول ہے وہ النور ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ کے تحت آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو ایفیلیشن کی کاپی ہے، ایفیلیشن ہے، وہ بھی لگاتار پروگریس میں ہے۔ بہت جلد وہ پروگریس کمپلیٹ ہو جائے گا، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب آپ کا سپورٹ اور آپ کا جو ہے سسٹم ہمارے ساتھ میں ہوگا۔ تو ایسی ایجوکیشن جو ہمارے بچوں کے فیوچر کو برائٹ کرے، ہمارے بچوں کے جو ہے فیوچر کو اس طرح سے برائٹ کرے کہ وہ دنیا کی بھی بہت ساری ایجوکیشن ان کے پاس ہو اور ساتھ ساتھ میں دین بھی ان کے پاس ہو، ساتھ ساتھ میں ان کو عربی کی تعلیم بھی ہو، ساتھ ساتھ میں ان کے پاس اردو کی بھی تعلیم ہو، ساتھ ساتھ میں ان کے اندر تربیت بھی ہو، ساتھ ساتھ میں ان کے پاس اپنے ماں باپ کی عزت کرنا کا ایک انمول جو ویلیو ہے وہ بھی ویلیوز ان کے اندر ہو، ساتھ ساتھ میں ان کے اندر یہ بھی ہو کہ انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ان کے اندر اس بات کی بھی ویلیوشن ہو کہ ہم اگر ڈاکٹر بن گئے ہیں، اگر ہم انجینئر بن گئے ہیں، اگر ہم بڑے کسی پوسٹ پر پہنچ گئے ہیں، تو ہمارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو کوآپریٹ کریں، ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں۔ اس طرح کے پرپوزل کے ساتھ میں النور انٹرنیشنل اسکول آپ کے سامنے کھلنے جا رہا ہے۔ اس میں آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کراتے ہیں تو سب سے بڑا پروفٹ یہی ہوگا کہ بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن ملنے کے ساتھ ساتھ میں ان کو عربی کی تعلیم مل جائے گی، جو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر عربی کی تعلیم دینا ہم چاہتے ہیں تو مدرسے میں بھیجتے ہیں، اور اگر انگلش کی ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں تو کانوینٹ اسکول میں بھیجتے ہیں، لیکن ہم ان دونوں کو کمبائن کر کے اور ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔
اگر آپ لوگ کا سپورٹ، آپ لوگ کا ساتھ اور آپ لوگ اگر ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تو ہم اپنے سوسائٹی کے اور اپنے قوم کے لوگوں میں وہ تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے جو تبدیلی کی ضرورت یہاں پر ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ مارکیٹ میں مجھ سے ملاقات جب کی، جب ان کے سامنے میں نے اپنا پرپوزل رکھا اور اپنی بات رکھی تو بہت خوشی کا اظہار کیا